ہمارے یہاں تو اگر شادی کے فوراً بعد کسی کا انتقال ہو جائے تو بیچاری عورت کو ہی منحوس سمجھ کے بھائی ابھی اس کا نکاح کیا تھا 2 مہینے بعد ہی شوہر کو مار دیے. ارے بھائی اس نے کہاں مارا؟ کسی کی موت اللہ نے لکھی تھی، آ گئی موت. اب اس بیچاری عورت کو آپ منحوس تصور کروا رہے، اب رشتے نہیں آتے. ارے بھائی اس سے رشتہ مت کر لینا. یہ پہلے ہی جو ہے وہ معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں ڈائن اعوذ باللہ تعالی. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں عورت کو ہی کہہ رہی ہوتی، مرد یہ جملے استعمال نہیں کرتے، عورتیں استعمال کرتی. یہ اپنے سے 2 شوہروں کو پہلے بھی کھا گئی ہے معاذ اللہ. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی زندگی موت کا اس مسلمانوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ نے جس وقت لکھی ہے اسی وقت آنی. اب اس بندی نے نکاح کیے، 2 بندوں کا انتقال ہو گیا تو اس میں کیا قصور؟ اس بندی کا کیا قصور؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارے دماغوں کے اندر وہ ہندوانہ توہمات ابھی بھی بسے ہوئے ہیں. قرآن کریم تو بیوہ اور مطلقہ سے رشتہ کرنے کو معیوب نہیں سمجھتا، اسلام تو بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم بیوہ کا رشتہ اور بیوہ اور مطلقہ سے شادی کو فروغ نہیں دو گے، کیا ہوگا کہ وہ جو رشتے ہیں اب وہ غلط کام کی طرف جائیں گے. یعنی آج بیوہ کو اپنا نام دینا کوئی نہیں چاہتا لیکن بیوہ سے غلط ریلیشن سب قائم کرنا چاہتے ہیں. ہر بندے کی نظر رکھی ہوتی کہ فلاں بندے بیوہ ہو گئی ہے، جوان ہے، میرا غلط تعلق اس سے بن جائے. صحیح تعلق کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہا. مطلقہ کسی کو طلاق ہو گئی ہے، نکاح کرنا اس سے کوئی نہیں چاہے گا لیکن اگر وہ جوان اور خوبصورت ہو تو ناجائز تعلق رکھنا ہر مرد چاہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے اور سورہ نور کی ایک ایک آیت کو دیکھتے جائیے اور ایک اسلامک سوسائٹی، ایک آئیڈیل سوسائٹی کس طرح کی ہونی چاہیے، اس میں ادب و آداب، اس میں مرد و عورت کی عزت، ان کی عصمت اور زنا سے روک تھام کے لیے اللہ نے کس طرح سے پروٹوکول بنائے. آپ جو درس میرا سن رہے ہیں سورہ نور کے آغاز سے، آپ ڈیلی لوگ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اس جگہ سے سوچئے جب شروع ہوئی تھی سورۃ انزلناہا، پھر وہ زانیہ اور زانی کی سزا، اس کو لیتے ہوئے آئیے اور اس کے بعد پھر واقع افک جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت پر، پھر اس کے بعد بغیر اجازت گھروں میں داخل ہونا، اس کے بعد مرد و عورت کے پردے کے احکام، اور اب یہ دیکھیے پروٹوکول اللہ سیٹ کر رہا ہے زنا سے بچانے کے لیے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دو تم میں سے ان کے جو ایامہ ہوں. اب ایامہ کسے کہتے ہیں؟ ایامہ ایم کی جمع ہے یا ایم کی جمع ہے، یعنی اس کا پلورل ہے ایامہ. ایامہ زیادہ تر یوز تو ہوتا ہے اس عورت کے لیے کہ جو بیوہ ہو گئی ہو، یا اس مرد کے لیے کہ جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں رنڈوا بھی کہہ دیتے ہیں اور بیوہ بھی کہتے ہیں، جس عورت کا شوہر نہیں ہو. اور باقی صورتوں کے اندر بعض اوقات کوارے مرد عورت کے لیے بھی جو مجرد ہوں، جنہوں نے سرے سے شادی نہ کی ہو، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایامہ. ویسے زیادہ تر یوز ہوتا ہے بیوہ کے لیے. تو علماء نے تینوں مراد لی، یعنی کنوارے مرد عورت جو نکاح کے قابل ہو چکے ہوں، اور اس کے علاوہ خصوصاً یہاں پر جو زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ بیوہ کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا وہ مرد جس کے اندر تمام چیزیں نکاح کرنے کی موجود ہوں اور پھر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. ان تینوں قسم کے لوگ جو ہیں اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے یہ جو لوگ ہیں ان کے نکاح کرا دو. کیوں؟ کیونکہ اگر بیوہ کا نکاح نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ غلط لوگ نظر اس پر رکھیں گے. جب غلط لوگ اس پر نظر رکھیں گے تو غلط تعلقات قائم ہوں گے. غلط تعلقات قائم ہوں گے تو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے گی. اس طریقے سے جو بندہ جس کی بیوی انتقال کر گئی ہے اگر اس کا نکاح نہیں ہوگا تو وہ یقیناً اس طرح کے پروسٹیٹیوشنز کے اڈے ڈھونڈے گا کہ جہاں پر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے. تو اللہ نے کہا اس کا نکاح کرا دو. اس کے علاوہ جو تمہارے کنوارے مرد عورت ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے ہیں،
تو ان کے بھی نکاح کرا دو تاکہ وہ بھی غلط کسی کام میں ملوث نہ ہو. تو معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ نکاح کو فروغ دینے سے ہوگا. جتنا نکاح کو آسان بنایا جائے گا معاشرے سے بے حیائی دور ہوگی. جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنے معاشرے میں بے حیائی ہوگی. ہم کس معاشرے میں ہیں؟ نکاح مشکل ہے کہ آسان ہے؟ نکاح مشکل ہے. زنا آسان ہے. ٹیمپریری ریلیشن کسی سے بنا بڑا آسان ہے. ہوٹل کے 1000 روپے خرچ کیجئے اور سارا الٹا کام کر کے آ جائیے. استغفر اللہ العظیم. اب نکاح مشکل اور زنا آسان. اور جب نکاح مشکل زنا آسان ہے تو معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بے حیائی زنا عام ہو جائے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا پروٹوکول سیٹ کر رہا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، بیوہ کی تم شادی کرا دو. اب ہمارے ہاں تو کوئی بیچاری بیوہ ہو جائے تو اس کے تو رشتے آنا ہی بند ہو جاتے ہیں. کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کی شادی ناممکن ہو جاتی ہے. کنواری بچیوں کے رشتے نہیں ہیں تو پھر بیوہ اور طلاق والی سے کون کرے گا؟ اب ان کے رشتے نہیں آتے. حالانکہ اسلام میں تو یہ چیز کسی بھی لحاظ سے سوچی نہیں گئی ہے کہ کوئی مطلقہ ہے کہ بیوہ ہے، بلکہ بڑا آسان تھا ان سے نکاح کرنا. میں ایک صحابیہ کا بتاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ان کی بیوہ ہونے کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ان کو ملا. حضرت اسماء بنت امیس بہت ایک مشہور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا پہلا نکاح ہوا حضور کے چچا سے، حضرت جعفر طیار سے رضی اللہ عنہ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے. اب انہوں نے عدت گزاری اور ان کا دوسرا نکاح ہوا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک بیٹے ہوئے جن کا نام ہے محمد بن ابو بکر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ پھر بیوہ ہو گئی. جب پھر بیوہ ہوئی تو اب ان کا تیسرا نکاح ہوا ہے حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے. مجھے بتائیے ان تینوں میں سے ہلکا رشتہ کون سا؟ تینوں اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے ہیں. ہمارے یہاں تو اگر شادی کے فوراً بعد کسی کا انتقال ہو جائے تو بیچاری عورت کو ہی منحوس سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی اس کا نکاح کیا تھا 2 مہینے بعد ہی شوہر کو مار دیا. ارے بھائی اس نے کہاں مارا؟ کسی کی موت اللہ نے لکھی تھی، آ گئی موت. اب اس بیچاری عورت کو ہم منحوس تصور کروا رہے، اب رشتے نہیں آتے. ارے بھائی اس سے رشتہ مت کر لینا. یہ پہلے ہی جو ہے وہ معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں ڈائن اعوذ باللہ تعالی. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں عورت کو ہی کہہ رہی ہوتی ہیں، مرد یہ جملے استعمال نہیں کرتے، عورتیں استعمال کرتی ہیں. یہ اپنے سے 2 شوہروں کو پہلے بھی کھا گئی ہے معاذ اللہ. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی زندگی موت کا اس مسلمانوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ نے جس وقت لکھی ہے اسی وقت آنی. اب اس بندی نے نکاح کیے، 2 بندوں کا انتقال ہو گیا تو اس میں کیا قصور؟ اس بندی کا کیا قصور؟ لیکن ہمارے معاشرے میں توہمات، ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً اب مسلمانوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے. اسلام تو کچھ اور بات کہتا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارے دماغوں کے اندر وہ ہندوانہ توہمات ابھی بھی بسے ہوئے ہیں. قرآن کریم تو بیوہ اور مطلقہ سے رشتہ کرنے کو معیوب نہیں سمجھتا. اسلام تو بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم بیوہ کا رشتہ اور بیوہ اور مطلقہ سے شادی کو فروغ نہیں دو گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو رشتے ہیں اب وہ غلط کام کی طرف جائیں گے. یعنی آج بیوہ کو اپنا نام دینا کوئی نہیں چاہتا ہے لیکن بیوہ سے غلط ریلیشن سب قائم کرنا چاہتے ہیں. ہر بندے کی نظر رکھی ہوتی کہ فلاں بندے بیوہ ہو گئی ہے، جوان ہے، میرا غلط تعلق اس سے بن جائے. صحیح تعلق کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہا. مطلقہ کسی کو طلاق ہو گئی، یہ نکاح کرنا اس سے کوئی نہیں چاہے گا، لیکن اگر وہ جوان اور خوبصورت ہو تو ناجائز تعلق رکھنا ہر مرد چاہے گا. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ اب تم اس سے نکاح کر لو. اگر تمہیں ریلیشن رکھنا ہی ہے، تعلق رکھنا ہی ہے تو نکاح کرو. ہاں تو ہمارے لیے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا. جب نکاح مشکل ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ زنا پھر آسان ہوگا. جب زنا آسان ہوگا تو معاشرے میں بے حیائی در بے حیائی پھیلے گی. اور یہ جو اس معاشرے میں فیمنزم کے نام پر عورتوں کو باغی کیا جا رہا ہے اور عورتیں نکاح کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگی ہیں تو یہ بہت بڑی تباہی کی طرف دنیا جا رہی ہے. اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو اس سے محفوظ رکھے. کیونکہ ایک تحریک کی صورت میں فیمنزم، عورتوں کے رائٹس کی بات کی جائے جو اسلام نے انہیں دیے، بڑا اچھی بات ہے.
لیکن مرد کی مخالفت اور مرد سے جنگ کر کے یقیناً عورت کا نکاح مرد سے ہی ہونا ہے. جب مرد کو ہی وہ اپنا دشمن سمجھے گی تو نکاح نہیں کرے گی. جب نکاح نہیں کرے گی تو معاشرے میں جائے گی کہاں؟ مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. دونوں اللہ نے ایک گاڑی کے دو پہیے بنائے، دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کی زندگی میں بہت ضروری ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کر دو تم میں سے جو بیوہ عورتیں ہیں، تم میں سے جو ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں، کہ تم میں سے جو مرد و عورت شادی کے قابل ہیں ان کے نکاح کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے، تمہارے عباد میں سے، تمہارے بندوں میں سے صالحین جو نیک ہوں. صالحین مانے نیک ہوں، یا ایک ترجمہ کیا گیا ہے صالحین کا صلاحیت. تمہارے غلاموں میں سے و امائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے. جس زمانے میں غلام اور لونڈی اور کنیز کا ایک کانسیپٹ تھا، ایک زمانہ تھا، اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے. تمہارے ان غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی جو صلاحیت رکھیں جسمانی طور پر بھی اور نیک بھی ہوں تو ان کے تم نکاح کر دو، ان کے بھی نکاح کر دو. معاشرے کے اندر جو بندہ نکاح کے قابل ہو گیا ہے اس کا نکاح کر دینا چاہیے. اب نکاح کس کس صورت کے اندر علماء نے لکھا، فقہاء نے لکھا، فرمایا بندہ اگر اعتدال کی پوزیشن میں ہے، اعتدال میں ہے، شہوت ہے لیکن وہ کسی حرام کام کی طرف نہیں جائے گا اور اعتدال ہے، کنٹرول ہے اس کو، تو نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا مستحب ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ اسے اس بات کا گمان ہے، خیال ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں غلط کام کی طرف چلا جاؤں گا. یہ خیال آتا ہے بار بار کہ میں کوئی غلط کام کر لوں گا. تو فقہاء نے لکھا اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اور جس کو یہ یقین ہو جائے اور جو بندہ ملوث ہو جائے، الٹے سیدھے ریلیشن میں وہ ہو اور نکاح نہیں کر رہا اور غلط کام پہ غلط کام کیے جا رہا ہو، اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. کیونکہ اب نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ حرام کام کر رہا ہے. ایک بندہ جس کو کنٹرول ہے اپنے معاملات پر، اس کے لیے سنت و مستحب. تو اب کس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، کس کے لیے واجب ہے اور کس کے لیے سنت ہے، یہ دیکھ لیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو کہ یہ تمہارے ایمان کو پختہ کرنے والا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور نظروں کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین بھی موجود ہیں اس متعلق. حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو اس میں نکاح کرنے میں رغبت نہ کرے، دلچسپی نہ لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کہ پوری زندگی یہ ٹھان لینا کہ شادی ہی نہیں کرنی ہے، تو فرمایا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، رغبت ہونی چاہیے. اسلام، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کل بروز قیامت اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر فخر کروں گا. تو فرمایا کہ تم میں سے تمہارے وہ بندے جو باصلاحیت ہوں، جن میں نکاح کی صلاحیت ہو، یعنی جسمانی طور پر بھی وہ نکاح میں بیوی کے حق کو پورا کر سکے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے. لیکن نکاح کس کا ہوگا؟ جس میں نکاح کی صلاحیت ہوگی. نامرد آدمی کا نکاح کرنا حرام ہے. اور اگر کوئی شخص نامرد ہے، اس کا نکاح ہو جائے اور وہ بیوی کے حق کو پورا نہ کر سکے تو اس پر طلاق دینا واجب. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ریلیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، نہیں کہ چلے ہمارا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. بلکہ اگر ڈاکٹرز نے یا حکیموں نے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے تو وہ عورت اس کو ٹائم دے گی ٹھیک ہونے کا، کہ بھائی تو 1 سال تک اپنا علاج کروا لے، تو 2 سال تک اپنا علاج کرا لے. اگر وہ علاج کروائے تو چلے اس کو عورت صبر کرتے ہوئے اس کو علاج کا موقع دے گی. لیکن اگر ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا ہے اور وہ نہ علاج کروا رہا ہے، نہ اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، اور وہ حق بیوی کے پورے ادا نہیں کر پا رہا، تو وہ اس رشتے کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. وہ اس رشتے کو یعنی طلاق دینا اس پر واجب ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر وہ اس رشتے میں اس کو رکھے گا اور خود حق ادا نہیں کرے گا تو یقیناً کئی ممکن بات ہے کہ اس عورت کے اس کی بیوی کے کئی اور تعلقات قائم ہو جائیں. تو اسلام اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ بیوی کے حق پورے ادا نہیں کر سکتا تو اسے رکھنے کی کیا حاجت ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے
تاکہ اگر عورت کو کہیں تعلق بنانا ہے تو حلال تعلق بنائے، حرام تعلق نہ بنائے۔ یہ کہ نکاح کے اندر اس کو باندھ کے بھی رکھا ہوا، اس کے 3 افیئر بھی چل رہے ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کس طریقے سے اسلامک سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، اسلامک سوسائٹی تو ایسی ہونی چاہیے، لیکن ہم نہ جانے کون سی سوسائٹیز میں یہ چلیں گے۔ تو امریکہ ہے، ہم پاکستان کی یا ان ممالک کی بات کریں جہاں ہندوستان میں جہاں ملینز آف مسلمان رہتے ہیں اور پورے علاقے مسلمانوں کے ہیں، اس پاکستان میں تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروٹوکولز ہم وہاں فالو کر رہے نہیں کر رہے، اسی وجہ سے ان معاشروں کے اندر بھی بے حیائی آہستہ آہستہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اچھا ایک اور یہاں مسئلہ علماء نے لکھا ہے، یہاں فرمایا اپنے بندوں میں سے، عبادکم کا جو لفظ ہے، عبادکم سے ایک دلیل لی ہے علماء نے۔ پہلے زمانے میں بہت دفعہ نام ہوا کرتے تھے عبد المصطفیٰ، عبد النبی، عبد الرسول، تو سوال ہوا کہ عبد الرسول نام رکھنا کیسا ہے، عبد النبی نام رکھنا کیسا ہے، کیونکہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا بندہ، اور بندہ بنتا ہے بندگی سے، بندگی کہتے ہیں ورشپ کو، تو ورشپ تو اللہ کی ہو سکتی ہے، اور عبد المصطفیٰ پھر اس لحاظ سے نام رکھنا ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ تو علماء نے اس کے جواب یہ دیا کہ یہاں عربوں کے اندر عبد کا جو لفظ ہے وہ غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس سے یہاں استعمال ہوا اس آیت میں۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اپنے بندوں میں سے جو باصلاحیت ہو ان کا نکاح کر دو۔ عبادکم کہا یہاں پر، اور عباد عبد کا پلورل ہے، اپنے بندوں میں سے نکاح کر دو، تو اللہ نے غلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو بعض اوقات جہاں عبد المصطفیٰ نام دیکھیں، عبد النبی نام دیکھیں، اور وہاں عبد الرسول نام دیکھیں، تو وہاں وہ بندہ یا بندگی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ جس طرح اس آیت میں عباد کا مقصد غلام ہے، تو عبد الرسول کا معنی غلام رسول، عبد المصطفیٰ کا معنی غلام مصطفیٰ، عبد النبی کا معنی غلام نبی۔ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو شرک لکھ دیا کہ عبد الرسول نام رکھنا ہی شرک ہے۔ تو شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس نے اپنا نام عبد الرسول رکھا ہے یا عبد المصطفیٰ رکھا ہے، کیا وہ رسول اللہ کی بندگی کی نیت کر رہا ہے یا غلامی کی نیت کر رہا ہے؟ اور عبد کا لفظ قرآن نے غلام کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس لیے اس پر شرک کا فتویٰ دینا میں سمجھتا ہوں علمی طور پر ایک جہالت ہے اور ایک زیادتی ہے۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو عبد کا لفظ ہے، وہ عبد کا لفظ زیادہ طور پر بندگی اور بندے کے لیے استعمال ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ عبد سے نام نہ رکھا جائے، عبد النبی یا عبد الرسول نام رکھا نہیں جائے، کیونکہ ہم عبد کو اس زمانے کے اندر بندے کے طور پر زیادہ جانتے ہیں، غلام کے طور پر زیادہ نہیں جانتے۔ کسی نے نام رکھ دیا تو شرک نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ہم کہیں گے بہتر یہ ہے کہ تم غلام رسول نام رکھ دو، ڈائریکٹلی غلام رسول نام رکھ دو، غلام مصطفیٰ نام رکھ دو، غلام نبی نام رکھ دو، کیونکہ لوگ عبد کا معنی زیادہ تر بندگی سمجھتے ہیں، بندگی کے علاوہ غلام معنی کم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو کوئی بندہ آپ سے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو تو بہتر یہ کہ ایسے نام سے اوائڈ کر لیں اور غلام رسول نام رکھ دیں، غلام مصطفیٰ نام رکھ دیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اور حضرت علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے بھی تبیان القرآن میں اس بات کو لکھا، فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، اب جب تم غلاموں کے اور لونڈیوں کے کنیزوں کا نکاح کرو گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تفسیر کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ جو کنیز ہوتی ہے، کنیز کا جو مالک ہے اس زمانے میں وہ اپنی کنیز کے ساتھ جو بیوی کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں، جو معاملات کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بھی کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر مالک کنیز کا کہیں اس زمانے میں نکاح کر دیتا، کسی اور کے غلام سے نکاح کر دیا، تو اب اس مالک کے لیے وہ تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کہیں اور بھی نکاح ہے تو اس کے وہاں بھی ازواجی تعلقات ہوں اور مالک سے بھی چل رہے ہوں، دو مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مالک نے اپنی مرضی سے اس کا کہیں نکاح کر دیا ہے تو اب مالک کا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء، اور اگر ہوں وہ فقیر، تنگ دست ہوں، مال نہیں ہو ان کے پاس،
اور نکاح کر دیے، تم نے نکاح کر دیے ان کے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نکاح اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے لیکن نکاح کر لیں گے، کچھ تھوڑے پیسے ہیں، اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ یار میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھاؤں گا کیسے۔ بعض اوقات لوگ نکاح اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ تھوڑا اور اسٹیبلش ہو جائیں، تھوڑا اور پیسے کما لیں، تھوڑا یہ کر لیں، ابھی میں قابل نہیں ہوں، یہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں تو نکاح میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ نکاح جو ہے وہ آپ کے رزق میں برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ شادی شدہ یہاں بیٹھے ہیں، سوچئے کہ شادی سے پہلے کیا کماتے تھے آپ؟ شادی ہوئی، ایک عورت گھر میں آئی محرم بن کے، پھر آپ کی اولاد ہوئی، تو اللہ نے کیسے کیسے اسباب بنا دی۔ ایک تو سائیکولوجیکل یہ ہے کہ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو اس میں ذمہ داری نہیں ہوتی، رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، لیکن جب کسی سے نکاح ہو جاتا ہے تو شادی کے بعد اب اس کو ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا ایک اسپاؤس ہے، لائف پارٹنر ہے، اب مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو ایک آٹومیٹیکلی سائیکولوجیکل اس کے ذہن میں ذمہ داری آتی ہے، ذمہ داری آتی ہے تو ایفرٹ آتی ہے، ایفرٹ آتی ہے تو اللہ برکت دیتا ہے۔ تو آٹومیٹیکلی آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد اس کی زندگی کے اندر مالداری اور رزق کی خیر اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اور اگر وہ فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 4 وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ حسن کی وجہ سے۔ کوئی لڑکی، کوئی عورت کا حسن بھا گیا، شادی کر لیتے ہیں۔ کسی کا نام و نمود، نمائش، اسٹیٹس، جاہ و منصب، کوئی بڑی فیملی کی بچی ہے، اس لڑکی کا تعلق، اس کی فیملی بہت ویل آف ہے، بندے نے اس وجہ سے نکاح کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی لوگ اسٹیٹس کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں اس فیملی میں کروں گا تو میرا نام بھی بڑا ہو جائے گا۔ فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ بھائی وہ بڑے مالدار ہیں، اس سسرال میرا وہ بن جائے گا تو بڑا مال آئے گا۔ حضور اسلام نے فرمایا چوتھی وجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تمہاری ناک خاک آلود ہو، یعنی تم پر لازم ہے کہ جب تم کسی سے نکاح کرو تو اللہ کے دین کو فوقیت دو کہ اس میں دین ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں ان 4 چیزوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دولت دیکھ رہے ہیں، حسن دیکھ رہے ہیں، اور بعض اوقات تو اب تو حسن بھی سیکنڈری چیز پر آ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ سب سے پہلے حسن دیکھا جاتا، اب حسن بعد میں دیکھا جاتا، پہلے دیکھا جاتا نوٹ کتنے۔ پریورٹیز کے اندر اب نوٹ آ گئے ہیں، حسن بھی نہیں آ رہا۔ تو اگر دین نہیں ہے تو یقیناً پھر خیر کہاں سے آنی ہے؟ اور جو لوگ ساری پریورٹیز کے اندر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی حسب و نسب کیا ہے، جو ایک خاندانی ریت و رواج ہوتے ہیں ہمارے، جو کفو کا معاملہ ہے کہ بندہ کماتا کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا سلسلہ، یہ ساری چیز دیکھنا چاہیے، لیکن دین کو فوقیت دینی چاہیے۔ لیکن جب آپ ٹوٹلی چیز دین کو فوقیت نہیں دیں گے، اور دین کو فوقیت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ دین کو فوقیت نہ دینے کی وجہ سے برکت اڑے گی، اور آدمی اگر یہ سوچتا رہے کہ اگر میں کروں گا کیا اور کس طریقے سے معاملات کروں گا، تو بعض اوقات کچھ لوگ شادی سے پہلے امیر ہوتے ہیں، شادی ہو کر غریب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شادی سے پہلے غریب ہوتے ہیں اور شادی کے بعد امیر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے تو فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو 2 آیتیں، ان 2 آیتوں کو سمجھ لیجئے، اور اس میں کچھ ڈیٹیل بھی ہے۔ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور اپنی پاک دامنی کو باقی رکھیں، عفت کو، اپنی عزت کو بچا کر رکھیں۔ لا یجدون نکاحً، اگر وہ اپنے آپ میں نکاح کی طاقت نہیں پاتے۔ لا یجدون نکاحً یعنی کہ ایک بندہ ہے کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے کہ 2 وقت کی کسی کو روٹی کھلا سکے، اس کے پاس اتنا بھی وسائل نہیں ہے کہ کسی کو ایک دن کے لیے بھی کسی کی ذمہ داری اٹھا سکے، بالکل ہی خالی ہے، کنگال آدمی۔
لیکن اب اس میں جو اس کے سیکسول ڈیزائرز ہیں، جو اس کے شہوت کے معاملات ہیں وہ موجود ہیں، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی کیونکہ تو نکاح نہیں کر سکتا تو جا کے زنا کر لے، بلکہ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اپنے آپ کو روکے رکھے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اپنی عفت کو محفوظ رکھے، اپنی عزت کو محفوظ رکھے، لا یجدون نکاحً، اگر وہ نکاح کی قدرت اور طاقت نہیں پاتا، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے اسے غنی کر دے، ایفرٹ کرتا رہے، جب کچھ تھوڑے بہت اتنی ذمہ داری کا قابل ہو جائے کہ اپنی بیوی بچوں کا صحیح طرح سے ایک معتدل انداز سے پیٹ پال سکتا ہے تو پھر نکاح کر لے، لیکن اگر بالکل کچھ نہیں ہے تو اس وقت تک کیا کرے کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے، پاک دامن رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے روایت، حضور نے فرمایا اپنے مردوں کے نکاح کرو، اور تم میں سے جن کی نکاح کی استطاعت نہ ہو انہیں چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھیں۔ روزے رکھنے سے کیا ہوگا کہ انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور روزوں سے آدمی کے اندر جو ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ ڈیزائرز تھوڑی اعتدال میں، کنٹرول میں آتی ہیں۔ پھر فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہن غفور رحیم۔ اب یہاں فرمایا کہ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو تلاش کریں، یبتغون کا معنی ابتغاء، یبتغون تلاش کرنا، سرچ کرنا، اور جو لوگ تلاش کریں کتاب کو، اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب سے مراد ہے آزادی کی تحریر، فریڈم کی ایک ریٹن اپروول۔ اس چیز کو سمجھیے گا، اس زمانے میں چونکہ یہ نہیں ہے، اس زمانے میں موجود تھی، جس زمانے میں غلامی اور کنیز کا تعلق تھا، تو اس حوالے سے یہ چیز بیان کی گئی۔ فرمایا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور تلاش کریں کتاب کو وہ لوگ جو جن کے مالک ہوئے تمہارے سیدھے ہاتھ، یعنی تمہاری کنیز یا تمہارا غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہے۔ مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت اس زمانے میں اس چیز کو کہتے تھے کہ غلام یا کنیز اپنے آقا کے پاس آئے اور کہے کہ مجھ میں بہت ٹیلنٹ ہے، مجھے فلاں کام کرنا آتا ہے، تو تم مجھے آزاد کر دو اور مجھ سے ڈیل بنا لو۔ ڈیل یہ ہے کہ تم مجھ سے بتاؤ مجھے تمہیں کتنے پیسے دینے ہوں گے تو تم مجھے آزاد کر دو گے۔ اب آقا اس سے کہے کہ بھائی تو مجھے اگر 1,00,000 دینار کما کر دے دے تو تو آزاد ہے۔ اس پورے عمل کو کہتے ہیں مکاتبت کرنا، کتابت اس کو پورا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مکاتبت کرنا۔ اب غلام کو آقا کیا کرے گا؟ اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی دے گا اس پیسے کو ارن کرنے کے لیے، کہ بھئی چل ایسا کر، صبح کے 4 گھنٹے تو کام کر لیا کر، اور میرے 1,00,000 دینار تو اگر جب بھی تو نے دے دیے تو آزاد ہے۔ اس کو کہتے ہیں پورے عمل کو مکاتبت۔ اسلام نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کو اسلام نے انکریج کیا۔ کیوں انکریج کیا؟ تاکہ غلامی جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اسلام غلامی کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر یہ مکاتبت کا معاملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ اب دیکھیے حضرت عمر کا فیصلہ، سبحان اللہ۔ صبح پڑھ رہا تھا، ایمان تازہ ہوا کہ ایک عورت نے ایک غلام سے ڈیل بنائی اور کہا کہ اگر تو اتنے پیسے اتنے وقت میں مجھے دے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ اس غلام نے کیا کیا؟ محنت کی دن رات اور اتنے پیسے جمع کر لی، اور جمع کر کے وقت سے پہلے اس عورت کے پاس لا کر دے دیے اور کہا کہ جتنی رقم تو نے مجھے کہی تھی، ہماری جو ڈیل بنی تھی وہ یہ پیسے رہے، اب تو مجھے آزاد کر دے۔ اب عورت نے کہا کہ یہ تو بڑی جلدی پیسے آ گئے، اور جب تک بندہ پیسے ادا نہ کرے مکاتبت کے، اس وقت تک غلام یا کنیز غلام رہیں گے اور مالک کی خدمت بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے قسطوں میں، آرام سے منتھ ٹو منتھ مجھے دیتا رہے، تو تھوڑے تھوڑے کر کے، تاکہ وہ اس کو ہولڈ کرنا چاہتی تھی کہ وہ بیچارہ ون شاٹ میں پیمنٹ نہ کرے، بلکہ منتھ ٹو منتھ کرے یا قسطوں میں کرے یا سال سال کرے، اور وہ اس کے پاس باؤنڈ رہے۔ وہ بندہ غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کو نقل کیا،
حضرت ابو سعید خود سے. حسین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, کہا حضور فلاں فلاں میری مالکہ ہے, اس سے میری ڈیل بنی تھی, اور ڈیل یہ بنی تھی کہ میں اتنا پیسے دے دوں گا تو وہ آزاد کر دے گی. اب میں جب پیسے لے کے جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ تو منتھ ٹو منتھ پیمنٹ کر یا سال ٹو سال پیمنٹ کر, ایئر ٹو ایئر پیمنٹ کر. تو اب وہ مجھے آزاد نہیں کرتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تو پیسے مجھے جمع کرا اور تو آزاد ہے, جا مزے کر. اور وہ جا بندہ آزاد ہو گیا. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے خادم کو بھیجا اس عورت کے پاس اور کہا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں تمہاری امانت پڑی ہوئی ہے, چاہو تو ایک ساتھ لے لو, چاہو تو من ٹو من لے لو. ہمارے پاس رکھے من ٹو من چاہیے نا تمہیں, تو بیت المال نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, چاہو تو ون شاٹ لے لو, اگر من ٹو من چاہیے تو من ٹو من بھی دے دیں گے تمہیں. تو اس طریقے کے فیصلے, یہ ہوتا عدل. کیسا عدل کیا آپ نے کہ اس نے جب کیا تو جب منتھ ٹو منتھ اس سے پیسے نہیں چاہیے تھے بلکہ وہ تو اس کو ماؤنٹ کرنا چاہتی تھی, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے انداز سے جواب دیا. تو فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور جو تلاش کریں کتابت کو مما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے, تو فکاتبوہم تو ان سے کتابت کر لیا کرو. یعنی اگر کوئی غلامی سے نکلنا چاہ رہا ہے تو اس کو غلامی سے نکلنے میں اس کی ہیلپ کیا کرو, ڈیل بنایا کرو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تمہیں علم ہو کہ اس میں خیر ہے. خیر سے مراد یہ کہ ایک غلام تین قسم کے ہوتے تھے نا. ایک تو جدی پشتی غلام ہوتے تھے, ایک غلام وہ ہوتے تھے اس زمانے کے اندر کہ جو کہیں آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بناتے تھے. تیسرا غلام وہ ہوتے تھے جو جنگی قیدی ہوتے تھے, وہ بھی غلام بنے ہوتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ان علمتم فیہم خیرا, تمہیں معلوم ہے کہ آزاد ہو کر یہ سوسائٹی میں کوئی بدامنی نہیں کرے گا, سوسائٹی میں ڈاکہ وغیرہ نہیں ڈالے گا, سوسائٹی میں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا, بندہ اچھا ہے, خیر والا بندہ ہے اور آزادی چاہتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ان علمتم فیہم خیرا, اس میں اگر تمہیں خیر معلوم ہوتی ہے, بندہ صحیح ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ واقعی یہ جو پیمنٹ کہہ رہا ہے یہ دے بھی دے گا, کیونکہ ہر غلام چاہے گا کہ یہ میں ڈیل بنا لوں, لیکن ہر بندے میں اتنی صلاحیت تو نہیں ہوتی کہ وہ پیمنٹ ادا بھی کر سکے. تو اللہ کہہ رہا ان علمتم فیہم خیرا, اگر تمہیں اس میں خیر معلوم ہو تو تم مکاتبت کر لیا کرو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور دو انہیں اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. اب اللہ تعالیٰ کوئی غلام یا کوئی کنیز اگر آزاد ہونا چاہ رہا ہے, اللہ کو فریڈم لوگوں کی کتنی عزیز ہے, اسلام کو آزادی بڑی عزیز ہے, اسلام کو غلامی عزیز نہیں ہے. اس لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں, آج میں صبح ہی پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 غلام آزاد کیے. آپ کی بیویوں میں سے صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلاموں کی فہرست دیکھیں تو 67 ہے. حضور کے چچا حضرت عباس نے اپنی زندگی میں 70 غلاموں کو آزاد کیا. حکیم بن حزام نے 100 غلاموں کو آزاد کیا. عبداللہ بن عمر نے 1000, ذوالکلا حمیری نے 8000, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 غلاموں کو آزاد کیا. اسلام جو ہے, کیونکہ فوراً اسلام نے حکم نے دیا کہ غلامی کو ختم کرو, کیونکہ اس وقت کی پوری سوسائٹی, پورا معاشرہ غلامی اور کنیزوں پر بیس کرتا تھا. اسلام اگر فوراً کہتا تو لوگوں کا ایسٹ تھے غلام اور کنیز. تو اسلام نے فوراً حکم نہیں دیا, بلکہ اسلام نے کہا کہ اگر تم جھوٹی قسم کھا لو, اگر تم نے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تم سے کوئی جرم ہو گیا ہے, تو اس کے کفارے کے اندر اسلام نے کیا رکھ دیا, غلام آزاد کرو, تاکہ آہستہ 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 غلام آزاد ہونے لگے. اسلام نے حکم دیا کہ اگر کوئی مالک وصیت کر دے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو غلام, جس دن میرا انتقال ہو جائے اس دن تو آزاد ہے, تو اس کو کہتے ہیں تدبیر کرنا, اور جو جس کے ساتھ کی جائے اس کو کہتے ہیں مدبر. اسلام نے اس کو بھی فروغ دیا, انکریج کیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں ثواب ہے. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو میرے غلام اور کنیز ہیں, جب تک میں زندہ رہوں میرے غلام کنیز رہیں, جیسے ہی میرا انتقال ہو یہ آزاد ہے. اسلام نے اس کو انکریج کیا تاکہ غلامی کم سے کم ہوتی جائے. اس کے علاوہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ایک کنیز ہے جس کے ساتھ مالک نے جنسی تعلقات قائم ہو گئے اور وہ کنیز پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ام ولد کہتے ہیں. جیسے ہی وہ مالک کا بچہ جنے گی ویسے ہی وہ آزاد ہو جائے گی. اسلام نے یہ بھی رول کو نکالا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف جائیں. اور اس میں دیکھیے مقاتبت کیا ہے، جسے کیونکہ بہت سے جو مستشرقین ہیں وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام غلامی کے کانسیپٹ کو لایا. اسلام کے ظہور سے پہلے غلامی کے معاملہ پورے معاشرے میں رائج تھا. اسلام نے تو آ کر اس غلامی کے معاملات کو دنیا سے ختم کیا ہے، اور ایسا ختم کیا ہے کہ غلاموں کو آزاد لوگوں کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول بنا کر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑا کر دیا. اسلام نے تو وہ رائٹس دی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اگر وہ مکاتبت کرنے کے لیے وہ غلام محنت کر رہا ہے، وہ کنیز محنت کر رہی ہے، تو اب تم کیا کرو، تم بھی اپنے مال جو اللہ نے تمہیں دیے ان کو مدد کرو. ان کی مدد کرو کہ یار یہ لو، کتنے پیسے دینے تمہیں؟ 50,000 دینے. کتنے جمع کر لیے تم نے؟ 40. یہ لو بھائی 10 لے لو. یہ 50 لو، جا کے جمع کرا کے آزاد ہو جاؤ. اور اس زمانے کے اندر جب زکوٰۃ بانٹی جاتی تھی تو زکوٰۃ کے اندر بھی ایک مصرف ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور ہم نے 10ویں پارے میں پڑھا تھا والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. رقاب گردن کو کہتے ہیں، گردن چھڑانا. تو اسلامی حکومت کو بھی قرآن نے اور شریعت مطہرہ نے حکم دیا تھا کہ وہ بیت المال میں خزانے میں سے ایک حصہ مقرر کرے جو کہ اس طرح کے مکاتبت کرنے والے غلاموں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہو، کہ اگر ان کو جو کمی بیشی ہو رہی ہے تو ان کو جو ہے وہ اسلامی خزانے سے بیت المال سے تھوڑے پیسے دے دیے جائیں اور ان کو آزاد کروایا جائے. تو اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے اس طرح نہ جانے درجنوں لوگوں کو آزاد کروایا. تو اسلام یہی بات کر رہا ہے، قرآن یہی بات کر رہا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم مال دو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. اب دیکھو اللہ کا مال، من مال اللہ. آدمی کیا سمجھتا ہے میرے پاس جو مال ہے وہ کس کا مال ہے؟ میرا مال ہے. اللہ نے کہا کہ جو تمہارے پاس مال ہے نا وہ تمہارا مال نہیں ہے، بلکہ وہ کیا مال اللہ ہے. وَآتُوهُم، اور انہیں مال دو، من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تم سے مانگ رہا ہے، معاذ اللہ، بلکہ اللہ رب العزت اپنے مال کو ہی کہہ رہا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا کہ بھئی جو میں نے تمہیں اپنا مال دیا اس مال میں سے دو ان کو. تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ گردن چھڑانا، کسی کو قرضے سے آزاد کروانا، کسی کی جان چھڑانا کتنی بڑی نیکی. پھر فرمایا وَلَا تُكْرِهُ، ایک ہی آیت چل رہی ہے، آیت نمبر 33 ہے یہ، اور فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اور مجبور نہ کرو اپنی فتیاتکم کنیزوں کو، لونڈیوں کو، علی البغائی، بغا کہتے ہیں بد کرداری پر، زنا پر، پروسٹیٹیوشنز پر، ان کو مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ لونڈیاں، وہ کنیزیں پاک دامنی کو چاہیں، اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی تو پھر کرنے دو. مراد یہ کہ اگر وہ خود سے کرنا چاہتی ہیں تو اس کا وبال ان لوڈیوں پر ہی ہے، کنیزوں پر ہی ہے. لیکن تم انہیں مجبور نہ کرو کہ وہ بد کرداری کے کام کریں. یہ بات کیوں کی گئی؟ اس وجہ سے کی گئی کہ مکے میں اور مدینے میں اس زمانے میں ظہور اسلام سے پہلے باقاعدہ پروسٹیٹیوشن کے اڈے قائم تھے. لوگوں نے خوبصورت خوبصورت کنیزیں رکھی ہوئی تھی، اور باقاعدہ عرب کے معاشرے میں باقاعدہ گھر ہوتے تھے جن گھروں کے اندر کچھ کنیزوں کا رکھا جاتا تھا. ان کنیزوں کا کام یہ تھا کہ وہ پورے دن دھندا کر کے، بد کرداری کر کے اپنے مالک کو پیسے لا کر دیتے تھے، ان لوگ وہ کمائی کھاتے تھے. رسول کریم علیہ السلام نے اس کمائی کو فرمایا حرام ہے، بد کرداری کی کمائی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس لیے یہ جو آپ اسٹاک کا کام کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو کال گرل سپلائی کرتی ہیں، پرووائڈ کرتی ہیں، آدمی ان کا بھی اسٹاک لے رہا ہوتا ہے. تو بھائی جس کمپنی کا اسٹاک اٹھا رہے ہو دیکھتے رہو. بعض اوقات آپ اسٹاک اٹھاتے ہیں تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کی. تو انٹرٹینمنٹ میں کچھ اس طرح کی بھی کمپنیز ہیں جو کہ کال گرل یا ڈیٹنگ ایپس جو ہوتی ہیں وہ چلاتی ہیں، اور وہ اسٹاک بڑے پیسے بنا رہا ہوتا ہے، آدمی وہ اسٹاک لے لیتا ہے.
مجھے بتائیے جس ایپلیکیشن کا کام ہی ڈیٹنگ ہے، جس کمپنی کے کام ہی کال گرل کو ملک بھر میں ایک کال پر کسی پروسٹیٹیوٹ کو جو ہے نا پہنچانا ہو، کسی طوائف کو کسی جگہ پہنچانا ہو، اور اس میں آپ نے اسٹاک لیا ہوا ہے، تو وہ جو ارننگ اس کمپنی کی ارننگ ساری فحاشی پر ہے، تو آپ کے گھر میں بھی جو حصہ آ رہا ہے وہ زنا کا حصہ آ رہا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے سخت حرام فرمایا اس طرح کی کمائی کو۔ تو دیکھ لیا کریں اسٹاک لیتے ہوئے بھی کیا چیز لے رہے ہیں، کیا چیز نہیں لے رہے۔ فرمایا کہ اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو فحاشی پر، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اور ان سے یہ بد کرداری کروا کر کہ تم تلاش کرو دنیا کا سامان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف نہیں پہنچے تھے تو وہاں پر لوگ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو بادشاہ بنا رہے تھے، اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا کہ اس کا مدینے میں اپنا ذاتی طوائف خانہ تھا، جس میں اس نے 6 خوبصورت طوائف رکھی ہوئی تھی کہ جو پورے دن دھندا بھی کرتی تھیں، اور عرب کا کوئی بڑا سردار آتا تھا تو پولیٹیکل گین کے لیے، ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی کسی بھی کنیز کو، اپنی کسی بھی لونڈی کو ان کے ساتھ سونے پر مجبور کرتا تھا۔ تو اس کی ایک کنیز تھی جو بعد میں اسلام لے آئی، وہ صدیق اکبر کے پاس گئیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروایا۔ تو یہ کام منافق کر رہے تھے، کافر کر رہے تھے۔ آج یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں الیاذ باللہ تعالی۔ سیاست میں یہ پولیٹیکل معاملات کے اندر یہ نہیں ہوتے، مسلمان سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی ایم این اے کو خوش کرنے کے لیے، کسی منسٹر کو خوش کرنے کے لیے یہ مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، آپس کے اندر کے لڑکیاں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں الیاذ باللہ تعالی۔ یہ کیا جائز عمل ہے؟ الیاذ باللہ تعالی، یہ منافقوں کا، کافروں کا عمل ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ عرض الحیات الدنیا، دنیا کا سامان جمع کرنے کے لیے، اور کوئی اس کے اندر شرم و حیا محسوس نہیں کر رہے۔ پھر فرما رہا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو ان عورتوں کو مجبور کرے اس کام کرنے میں، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ، تو مجبور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کن کو بخشنے والا مہربان ہے؟ یہ بیچاری جو عورت ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ عورت صبح شام دھندا کر رہی ہے، کوئی طوائف ہے معاذ اللہ، کوئی عورت بیچاری دھندا کرتی ہے، پورے دن اس کا کام ہی یہی ہے، لیکن اس لیے کرتی ہے کہ جس نے اس کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، جو ہیومن ٹریفکنگ بھی تو ہوتی ہے نا، تو مثال کے طور پر کسی کو جاب کا اشتہار دیا، ایک زمانے میں تو بہت ہوتا تھا، جاب کا اشتہار دیا، کسی غریب گھرانے کی بچی نے اپلائی کر دیا، اب دبئی میں لے گئے انہیں، عرب مڈل ایسٹ کمپنی میں لے گئے، اور وہاں جا کر ان بچیوں کو بیچ دیا۔ اب بیچ دیا تو صبح شام ان سے دھندا کروا رہے ہیں، اور پیسے سارے وہ خود کما رہے ہیں۔ یہ بندی خود نہیں چاہتی تھی لیکن اس کو مجبور کیا، اب یہ بھاگ بھی نہیں سکتی، پھنسی ہوئی ہے۔ تو قرآن کا کہہ رہا ہے کہ جو مجبور ہونے کے بعد یہ کام کرے گا، اللہ اس عورت کے بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا میرا رب غفور رحیم ہے، یعنی کر وہ کام غلط رہی ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کس کنڈیشن میں کر رہی ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک مفسر نے بڑی اچھی بات دیکھی، جو آج کل کے زمانے میں اس طرح کے کچھ خبیث الفطرت لوگ ہیں کہ بعض اوقات بچیوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں، کچھ اس طرح کی تصویریں بنا لیتے ہیں، کچھ ویڈیو بنا لیتے ہیں ان کو جھانسا دے کر، اور اس کے بعد اس طرح کی چیزیں بھی اس زمانے میں آ رہی ہیں سامنے کہ ان کی تصویروں کو رکھ کر آپ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ دھندا کریں، انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ طوائف کا کام کریں اور مختلف کام کر کے ان کو پیسے لا کر دیں۔ تو جو ایسا کام بیچاری عورت کوئی مجبوری میں کر رہی ہے، جس کو جان کا خطرہ ہو، جس کو مار پیٹ کا خطرہ ہو، جس کو زمانے میں معاشرے کے اندر بدنامی کے خدشے کے تحت اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہو، اور بیچاری کوئی مجبوراً یہ کام کر رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن جو یہ کام کروا رہا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ کا اس پر غضب ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جو الیاذ باللہ تعالی گھر میں بیٹھ کر خود کام دھندا نہیں کرتے، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ غلط کام کرواتے ہیں۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی دے کر آتے ہیں، بہو بنا لیتے ہیں، اور بہو بنا کر اس سے غلط کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بیچاری بچی شریف گھرانے کی ہوتی ہے، اپنے گھر پر بھی بتا نہیں سکتی۔ یہ باتیں کوئی کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں وہ ہیں جن پر آرٹیکل اس معاشرے میں چھپ رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ اویئر نہیں ہیں اس سے، آپ اس زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میری بہن سن رہی ہے، یا جہاں تک ہمارا پیغام جائے گا، تو بعض اوقات عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں، تو خودکشی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بہن اس معاملے میں پھنسی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو اس دلدل سے نکالے،
اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں ایک شریف عورت ہوں اور میں کس کام میں آ کے پڑ گئی اور صبح و شام مجھ سے غلط کام کیے جا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے وہ بندی وہ امید رکھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجبوراً جس سے کام کروایا جا رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آخری آیت اور رکوع مکمل ہوتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. اور بے شک اللہ نے نازل کی ہے تم پر آیات مبینات. یہ مبینات آیات، یہ مبینات، یہ واضح نشانیاں، یہ واضح دلائل، یہ ساری باتیں جو آپ شروع سورت سے پڑھتے جائیے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. وہ شروع میں کہا تھا نا پہلی آیت میں سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ انزلناها، ہم نے اس سورت کو نازل کیا، وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، وانزلنا فيها، اور ہم نے اس میں آیتیں نازل کی ہیں. وہ آیتیں کون سی ہیں؟ واضح آیتیں. تو وہ ساری بیان کرنے کے بعد ایک بار پھر کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. اور تحقیق اللہ نے نازل کیا ہے تم پر واضح نشانیوں کو. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ نے مثالیں تمہارے لیے بیان کی ہیں، تم سے پہلوں کی مثالیں بھی تمہارے لیے اللہ نے بیان کی ہیں. مراد یہ کہ حضرت یوسف کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے. کس لیے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ نصیحت ہے تقوی پانے والوں کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری بچیوں، ہماری بہنوں، ہماری خواتین کی عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر قسم کے زنا سے ہمیں اپنی پناہ، اپنی ایمان عطا فرمائے. اور اگر کہیں اس طرح دیکھیں کہ اگر کوئی عورت بیچاری مجبور ہے غلط کام کرنے پر، اور اس وجہ سے کہ فائنینشلی طور پر وہ بیچاری مجبور ہو چکی ہے، تو اگر ایسی عورت کو حیا کی طرف لے آنا اور آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ کہیں کہ آپ تمہیں غلط کام کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ نے مجھے مال دیا، تمہارے بچوں کا کتنا خرچہ ہے میں اٹھاؤں گا، لیکن غلط کام نہیں کرنا. تو اگر کسی عورت کو آپ ایسی جگہ سے اٹھا کر پاک دامنی کی طرف لے آتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. وہ جو نیکی حضرت ابوبکر نے کی، وہ کس طرح، جس طرح عبداللہ بن ابی سلول کا میں نے بیان کیا، غالباً ان کی کنیز کا نام تھا معاذہ، بڑی خوبصورت تھی اور وہ ان سے غلط کام کرواتا تھا. تو پھر وہ آئیں حضور کے پاس شکایت لے کر، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال جمع کر کے اور مال جمع کروایا ان کے بہاف پر، ان کو آزاد کروایا. تو کوئی عورت جو پاک دامنی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے اچھا ہونا، اور کئی ہیں کوئی بیچاری اپنے دل سے نہیں کر رہی ہوتی، شاد و نادر ہیں جو دل سے کر رہی ہیں، جن کی عادت بن گئی ہے، جو ہیبچل ہو گئی. نہ جانے کتنی بدار حسن میں اس طرح کی عورتیں ملیں گی جو دل سے نہیں چاہتی لیکن مجبور ہیں، محتاج ہیں، کہ معاشرے میں کوئی اچھی نگاہ سے مدد کرنے کو تیار نہیں. یعنی کچھ انٹرویوز دیکھنے کو ملے زندگی میں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ، یعنی طوائف نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کوشش کی کوئی ہماری ہیلپ کر دے، لیکن بڑے بڑے حاجیوں نے بھی غلط ہم پر نگاہ رکھی، جن کی داڑیاں تھیں انہوں نے بھی غلط نگاہ رکھی. تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہاں رہ کر بھی لوگوں کی غلط نظروں کا سامنا کرنا ہے، ہر بندہ ویسی بن کے ہم پہ ٹوٹنا ہے، تو پھر یہی کام کر لیتے، کھل کے ہی کر لیتے، تاکہ پیسے تو صحیح ملیں گے معاذ اللہ. تو میں اس چیز کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو غلط کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، مجبور ہیں، محتاج ہیں، کسی نے بہت مجبور کیا ہوا ہے. تو اگر اللہ آپ کو ایسا موقع دیتا ہے کہ آپ اس طرح میں کسی عورت کی ہیلپ آؤٹ فائنینشلی کر سکیں اور اس کو پاک دامنی کی طرف لا سکیں تو یہ بڑی نیکی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ